بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ یہ تمنا کرنا کہ ہم بھی کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ان کی خدمت کرتے، یہ تمنا کرنا کیسا ہے؟ اور یہ تمنا ہم میں سے تقریباً بہت سے لوگوں کو ہوتی بھی ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، کفار کے ساتھ لڑتے ہیں اور جو ہے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور یہ کہ مخالف، آپ کا جو مخالف فریق ہے اور جو دشمن کی فوج ہے اس میں آپ دراڑ کیسے ڈالیں، دراڑیں کیسے ڈالیں؟ اگر وہ زیادہ ہے آپ سے طاقت میں، تعداد کے لحاظ سے، تو ان میں آپ نے فتنہ اور جو ہے نفرت آپ نے کیسے پلانی ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے ثابت ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے حذیفہ، ہم اللہ سے شکایت کریں گے، گلہ کریں گے کہ تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ حضرات نے وہ زمانہ پایا اور ہم محروم رہ گئے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کی صحبت نہیں پائی، اور آپ حضرات نے زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ہم اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ تمہیں ہم سے افضل ایمان ملا کہ باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کے تم ان پر ایمان لائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اصحاب فرمایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اور جو اصحاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا، اور انہوں نے غیبی طور پر ان پر ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وحی کے نزول کو نہیں دیکھا، معجزات کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا دل مطمئن ہے کہ ایک نبی ایسا آیا تھا، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کی امت میں ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا ایمان افضل ہے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اس زمانے کے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی، ہم نے دلیل پر ایمان نہیں لایا، بلکہ ہم نے جو ہے رسالت پر ایمان لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہے، اور یہ باتیں جیسے ہمیں پہنچی اور ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے یقین کر لیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں، بھتیجے تجھے کیا خبر کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیتا تو اس وقت تیرے اعمال کس نوعیت کے ہوتے؟ تجھے معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تجھے کیا پتا کہ اگر وہ زمانہ تو پا لیتا تو اس وقت تمہارے اعمال کس نوعیت کے ہوتے؟ ممکن ہے کہ تو ہی مشرکین میں سے ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتا، تو ہی کہیں ابو جہل اور نمرود اور یہ وغیرہ بن جاتا۔ لیکن یہ تمنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پیدا کیا، جس زمانے میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنی بندوں کی حالتوں کو، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور صحابہ نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خدمتگار نہ ہوتے اور ان کے مخالف ہوتے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ ہم جنگ خندق کی رات جہاں پہ کھود رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ ایک بہت بڑی ٹھنڈی، اندھیری، خطرناک رات تھی، ٹھنڈ، اندھیرا، گپ اندھیرا، اور جو ہے خطرناک، دشمن کی فوج زیادہ، ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا تھا جنگی خندق میں، اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کون شخص ہوگا جو قوم کی حالات دے کر آئے، یعنی جاسوسی کر کے آ جائے کہ بھئی دشمن کی کیا حالت ہے، وہ کیا پوزیشن ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون شخص ہے جو قوم کے حالات دے کر آئے اور ہم کو خبر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا، اتنی سخت ٹھنڈی رات، گپ اندھیرا، خطرناک، کوئی نہیں اٹھا،
اور وعدہ جنت کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو قوم کے حالات، دشمن کے حالات لے کر آئیں اور ہم کو خبر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا رفیق بنائے گا، دوست بنائے گا۔ یہ سن کر بھی واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رفیق بنا رہا ہے، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کون شخص ہے جو قوم کی حالات دے کر آئے اور ہم کو خبر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرا رفیق بنائے گا، میرا رفیق ہوگا۔ تو واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا، کوئی بھی نہ اٹھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ حذیفہ کو بھیج دیجئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت قریب تھے ابو بکر صدیق بھی، حذیفہ کو بھیج دیجئے۔ اور یہ حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز بھی تھے اور خادم بھی تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانے کے لیے آمادہ ہو، آپ جانے کے لیے تیار ہو؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ مجھے اس کی تو پرواہ نہیں کہ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، لیکن میں قید ہو جانے سے ڈرتا ہوں کہ ان کفار کے ہاتھ میں نہ چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز قید نہیں ہو سکتے، تمہیں نہیں قید کیا جا سکتا، بس جانا ہے، حالات معلوم کرنے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں مجھے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کر قوم میں داخل ہو اور پھر قریش کے پاس بیٹھو، وہاں پہ بیٹھو، اندھیرا ہوگا وہاں پہ بھی، گپ اندھیرا ہوگا، وہاں قریش والے کے پاس بیٹھو جو قریش کی ٹولی ہوگی، اور یہ کہو کہ اے قریش والو، اے جماعت قریش، لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ کل وہ تم کو جو ہے آگے کریں اور کہیں کہ کہاں ہے قریش والے بہادر، کہاں ہے قوم کے رہنما اور لیڈر اور جو ہے سرداران، کہاں ہے قوم کے سردار۔ پھر وہ تم سب کو آگے کریں گے تاکہ تم سے ہی جنگ کی ابتدا ہو اور پہلے تمہارا ہی قتل ہو، اور پھر جو ہے اگر پسپائی ہو تو وہ چلے جائے۔ اب یہ انہوں نے قریش کے درمیان میں کہہ دی بات۔ پھر بنو قیس کے پاس پہنچو جو قبیلہ ہے، اور کہو کہ اے جماعت قیس، اے قیس والو، لوگوں کا یہ ارادہ ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ کل تم سے کہیں گے کہ کہاں ہیں گھوڑوں کی پشت کے مالک، گھوڑوں کی پشت کی مالک، کہاں ہیں شاہ سوار، قیس کے شاہ سوار، اور پھر وہ تمہیں آگے کر دیں گے تاکہ تم ہی سے جنگ شروع ہو اور تمہارے ہی لوگ قتل ہو۔ یہ سن کر میں روانہ ہو گیا اور قوم میں جا پہنچا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آگ سے تھاپنے لگا۔ انہوں نے آگ جلائی تھی اور آگ سینک رہے تھے، میں نے بھی تھاپنا شروع کر دیا اور اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا کہ بھائی کل تمہیں کہا جائے گا قریش والو آگے ہو جاؤ، چلو بھائی کہاں ہے قریش کی سردار اور رہنما جس کا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اور میں آگ بھی تھاپنے لگا اور اس بات کو بھی پھیلانا شروع کر دیا جس کا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب یعنی صبح صادق کے قریب ہوئی وقت تو ابو سفیان اٹھا اور اس نے لات اور عزا جو ان کے دو مشہور بت ہیں ان کے نام لے کر اور شرک کر کے بولا، قسم کھائی اس نے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس کون بیٹا ہے۔ اس کو شک ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی جاسوس آیا ہوا ہے جو ہمارے درمیان دراڑے ڈال رہا ہے، شک ہو گیا فوراً۔ وہ بہت بھی ہوشیار تھا ابو سفیان جنگی حکمت عملی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس کے پاس کون بیٹا ہے۔ میرے پاس ایک شخص یعنی جو انہی کے مشرکین میں سے تھا بیٹا ہوا تھا اور آگ تاپ رہا تھا، اور اس کے بعد اندھیرے میں نے جھپٹ کر اپنے پاس والے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ مجھے پکڑے گا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے سوال کرے میں نے اسے سوال کیا اور میں نے پکڑ کر کہا کہ فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو دوست ہے یار، جو میں نے اس کو پکڑا تھا کہ بھائی بتاؤ تو کون ہے،
تو انہوں نے کہا میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں. تو میں نے کہا چلو چلو یار. اس کو تب کی کہ یہ تو میرا دوست ہے. جب صبح ہو گئی تو لوگوں نے پکارا کہاں ہیں قریش لوگوں. ویسے ہی جیسے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بات لے کر گئے تھے نا, تو انہوں نے وہ بات پھیلا دی تھی ساری ٹولیوں میں. تو جب صبح ہوئی تو قریش کے لوگوں کی سرداروں نے, تو انہوں نے کہا کہ جو رات کو ہم کو خبر ملی تھی وہ تو بالکل صحیح تھی کہ دیکھو اب سب سے پہلے قریش کا نام لیا جا رہا ہے, یہ تو وہی بات ہے. اب لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. جب یہ آواز لگی کہاں ہے ابو کنانہ, کہاں ہے تیر انداز لوگ, تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ اطلاع بالکل ٹھیک تھی جو رات ہمیں دی گئی تھی کہ یہ ہمیں پہلے آگے کریں گے اور پھر ہمارا صفایا کر کے یہ خود بھاگ جائیں گے. اب لوگ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ اطلاع ٹھیک تھی جو رات ہمیں دی گئی تھی. اب انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے ڈانٹنا اور کوسنا شروع کر دیا, ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم کیسے آگے ہوں گے, تم آگے ہو. اور اللہ نے, اب یہ آپس میں لڑ رہے تھے, چیمی ہو رہی تھی, تو میں ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان پر اس رات میں سخت آندھی کو مسلط کر دیا جس نے کوئی خیمہ اکاڑے بغیر نہ چھوڑا. انہوں نے جو خیمے لگائے تھے انہوں نے ہوا نے اکاڑ پھینکے, اور نہ کوئی برتن, یعنی انہوں نے جن کے جتنے بھی برتن تھے, اس زمانے میں برتن بھی بڑے بڑے ہوتے, سب کو الٹ دیا. یہاں تک کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کے پاس جو باندھی ہوئی تھی جپٹ کر پہنچا اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا, اور وہ کھینچ رہا تھا اونٹنی کو اور خود کھڑے ہونے پر قادر نہ تھا, اتنی تیز ہوا چل رہی تھی, یعنی ہوا اس کو گرا رہی تھی. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے ابو سفیان کا حال بھی بتا دیا کہ ابو سفیان کی یہ حالت ہو گئی تھی. اور جو ہے میں نے وہ قصہ بھی سنا دیا کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی تم میں سے ہر کوئی شخص اپنے پاس والا شخص دیکھے کہ کون ہے, تو میں نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا بھائی تو کون, بتا جلدی بتا. تو انہوں نے اپنا نام بتایا, میں نے کہا چلو یہ تو میرا دوست ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ کارگزاری سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھوں تک کی زیارت میں کرتا رہا. تو یہ تھا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ حکمت عملی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے دشمن کی فوج میں درار ڈالتے اور ان کی طاقت کو کمزور کرتے. اور اسی طرح جو ہے آپ پہ جب کسی کا شک ہو تو پہلے ان سے سوال کرے بجائے اس کی کہ وہ آپ سے سوال کریں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور عقل مندی جنگ حکمت عملی کی ایک ادنی سی مثال ہے. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.